BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ دیر بعد آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملائیں گے جو آنے والے انتخابات میں حصہ لے کر تاریخ رقم کر رہی ہیں، لیکن پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ تابندہ کوکب۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان جاری تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت اس کا مرکز سرحد کے شمال کا حصہ ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے سینکڑوں جنوبی کوریائی ورکروں کو وہاں پر قائم کیسونگ انڈسٹریل پارک جانے سے روک دیا ہے۔ کئی مینیجروں نے جو کہ پہلی شفٹ میں کام کر رہے تھے واپس جانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں دوبارہ آنے ہی نہ دیا جائے۔ تفصیلات کے ساتھ عارف شمیم۔ عام طور پر یہاں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن آج یہاں خاموشی ہے۔ جنوبی کوریائی ورکرز کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں، اور ورکرز اور فیکٹری مینیجرز کو مجبوراً اس جگہ سے واپس جانا پڑا۔ کیسونگ کی سرحد شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان آخری کھلی سرحد ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا ایک نشان بھی۔ یہاں سے جنوبی کوریائی باشندے شمالی کوریا میں موجود کیسونگ انڈسٹریل کمپلیکس میں کام کرنے جاتے ہیں۔ آج یہاں سے تقریباً 400 کے قریب جنوبی کوریائی باشندوں نے گزرنا تھا، لیکن ان میں سے بہت ہی کم آئے، اور اس شخص کی طرح کئی دیگر افراد کو کسی سواری کے بغیر ہی سرحد پار کرنا پڑی۔ لوگ واپس نہیں آئے اس لیے کیونکہ انہیں ٹرکوں میں آنا تھا، اور وہ ٹرک شمالی کوریا میں گھس ہی نہیں سکے، اس لیے وہ لوگ بھی نہیں آئے۔ ان ٹرکوں کو جنہیں جنوبی کوریا کی فیکٹریوں کے لیے تازہ سپلائی لے کر جانا تھا، مجبوراً یہاں پر ہی رکنا پڑا۔ 50,000 شمالی کوریائی باشندے کیسونگ میں کام کرتے ہیں۔ اس ہفتے شمالی کوریا کے نوجوان رہنما نے اعلان کیا تھا کہ وہ ملک کی جوہری تنصیبات پر دوبارہ کام شروع کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کی وارننگ دی تھی۔ دوسری طرف سول نے شمالی کوریا سے کہا ہے کہ وہ ذرا اپنا رویہ ٹھیک کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کمپلیکس میں موجود اپنے شہریوں کی سلامتی کے لیے جو بھی کرنا پڑا کرے گا، چاہے وہ آخری حربہ فوجی کارروائی ہی ہو۔ عارف شمیم، BBC نیوز۔ اور اب دیگر عالمی خبریں۔ افغانستان کے صوبے فراہ میں افغان سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپوں میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر شہری ہیں۔ صوبے میں ایک خودکش حملہ بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری عمارتوں، بینکوں اور پرہجوم بازاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں روایتی ہتھیاروں کی تجارت پر پابندیوں کے معاہدے کو بھاری اکثریت سے منظوری دے دی گئی ہے۔ اب تک عالمی سطح پر روایتی ہتھیاروں کی تجارت کے بارے میں کوئی بین الاقوامی قانون موجود نہیں تھا۔ یہ معاہدہ کلاشنکوفوں سے لے کر جنگی بحری جہازوں تک کی تجارت کے بارے میں ہے۔ آج پہلی موبائل فون کال کی 40ویں سالگرہ ہے، یعنی آج ہی کے دن موٹورولا کے ایک ملازم مارٹن کوپر نے نیو یارک میں حریف کمپنی AT&T کے ریسرچ ڈویژن میں موبائل فون سے پہلی کال کی تھی۔ اس وقت موبائل فون 9 انچ لمبا اور 2.5 پاؤنڈ وزنی تھا، اور اسے چارج کرنے میں 10 گھنٹے لگتے تھے۔ آج دنیا بھر میں 6 ارب لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ شام کی خانہ جنگی میں اب تک 70,000 افراد ہلاک جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر لوگ اب مستقل طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ کئی لوگوں کے جسمانی اعضاء یا تو کٹ گئے ہیں یا پھر وہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگنے کے سبب معذور ہوئے ہیں۔ متعدد زخمیوں کو علاج کے لیے سرحد پار شمالی اردن لے جایا جاتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نصرت جہاں۔ 9 سال کی اسرا نے کھیل میں ایک بار پھر اپنی کزن کو ہرا دیا، لیکن شام کی جنگ میں اسرا نے جو کچھ کھویا ہے اس کو بھلانے کے لیے یہ کھیل کافی نہیں۔ گزشتہ سال اسرا اپنے گھر کے باہر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی کہ اچانک ایک نشانچی کی گولی اس کے پیٹ میں لگی اور اسرا کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اب اس کی زندگی کا مقصد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنا ہے۔ اس منظر کو دیکھنا کافی تکلیف دہ ہوتا ہے جب اسرا چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ 6 سال کا محمد بڑے ہو کر فٹ بالر بننا چاہتا تھا، لیکن اب شمالی اردن میں اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنا سیکھنا ہوگا۔ محمد کے پہلے ہی 12 آپریشن ہو چکے ہیں۔ محمد نے بتایا کہ جس وقت اس کے گھر پر راکٹ لگا تو وہ کھانا کھا رہا تھا۔ یہاں شام کے ان لوگوں کے لیے مصنوعی اعضاء بنائے جا رہے ہیں جو خانہ جنگی میں اپنے اعضاء کھو چکے ہیں، اور مصنوعی اعضاء کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عاصم کا انتظار اب ختم ہو گیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ زمین پر پہلا قدم پڑتے ہی ان کی نفسیاتی اور جسمانی تکلیف دور ہو گئی۔ ڈاکٹر اسرا کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسرا کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی پوری طرح چل نہیں سکے گی۔ نصرت جہاں، BBC نیوز۔ قبائلی علاقوں سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون امیدوار 11 مئی کے انتخابات میں عام نشست سے حصہ لے رہی ہیں۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی بادام زری ایک ایسے علاقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں جہاں فرسودہ قبائلی روایات کے باعث خواتین کو بہت سی معاشرتی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باجوڑ ایجنسی سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔ قبائلی علاقوں میں عام طور پر خواتین کا سیاست میں حصہ لینے کا پہلے سے کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن باجوڑ ایجنسی کی خاتون بادام زری نے اب ایک نئی روایت قائم کی ہے۔ وہ باجوڑ ایجنسی کا انتخابی حلقہ NH44 سے آنے والے انتخابات میں امیدوار ہیں۔ ہمارے گاؤں باجوڑ میں بہت غربت ہے۔ خواتین تعلیم اور صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ خواتین اور مرد ایک ہی جیسے انسان ہیں، اسی لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم خواتین بھی اپنے مرد بھائیوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی خدمت کریں اور ان کے مسائل حل کریں۔ عام طور پر فاٹا میں خواتین کا گھر سے باہر قدم رکھنے کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن بادام زرین کو اپنے شوہر اور قبیلے کی پوری حمایت حاصل ہے۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ ان کی یہ بات میں نے اپنے والد کو کہہ دی تو اس نے ان کو ٹیلی فون کر دی کہ میرے غیرت مند بیٹی اٹھو اور نکلو۔ اس نے ان کو حوصلہ دلا دی۔ بادام زرین الیکشن جیتتی ہیں یا ہارتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن باجوڑ ایجنسی کے عوام کا ان کا الیکشن میں حصہ لینے کو ایک بڑی جرأت قرار دے رہے ہیں۔ باجوڑ ایجنسی میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال کے باوجود بھی الیکشن کا ماحول نظر آتا ہے۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NH44 سے اس مرتبہ بھی زیادہ تر پرانے کھلاڑی میدان میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سیاست کا یہ میدان پہلی خاتون امیدوار بادام زری کے لیے کیسا رہے گا؟ ہمیں بھی خوشی ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ پہلی مرتبہ پاٹا سے ایک عورت الیکشن کے لیے کھڑی ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر اور باعزت ہے۔ ہار جیت تو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہارے، لیکن یہ ہم اس کی جیت ثابت، کیونکہ یہ قبائل میں اتنا جرأت سے اس نے فیصلہ کیا تو یقیناً یہ خوشخبری ہے۔ باجوڑ ایجنسی کے بازاروں اور گلیوں میں جہاں دوسرے امیدواروں کے پوسٹرز اور بینرز نظر آئے، وہاں بادام زری کے نام کا کوئی پوسٹر یا بینر دکھائی نہیں دیا۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، باجوڑ ایجنسی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، پیپلز پارٹی ان جماعتوں میں شامل ہے جنہیں طالبان کے حملے کا خطرہ ہے۔ انتخابی مہم پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اب شاید کسی ہیرو کو فلموں میں اصلی مکہ نہ کھانا پڑے، وہ کیسے؟ دیکھیے گا ہمارے ٹیکنالوجی کے سلسلے کلک میں۔ یہ سب بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔